زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ نزلا من غفور رحيم۔
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا جگ کا خالق سب کا مالک
وہی باقی باقی حالق جگ کا خالق سب کا مالک وہی باقی باقی حالق سچا مالک سچا سچا مالک سچا میرا مولا میرا مولا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا سب کو وہی دے روزی نعمت اس کی دولت اس کی سب کو وہی دے روزی نعمت اس کی دولت اس کی رازق داتا پالن ہارا رازق داتا پالن ہارا رازق داتا پالن ہارا میرا مولا میرا مولا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا ہم سب اس کے عاجز بندے وہی پالے وہی مارے ہم سب اس کے عاجز بندے وہی پالے وہی مارے خوبی والا سب سے پیارا خوبی والا سب سے پیارا میرا مولا میرا مولا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا عزت والا حکمت والا نعمت والا رحمت والا عزت والا حکمت والا نعمت والا رحمت والا میرا پیارا میرا میرا پیارا میرا میرا مولا میرا مولا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا طاعت سجدہ اس کا ہے اس کو پوجو وہی رب ہے طاعت سجدہ اس کا ہے اس کو پوجو وہی رب ہے طاعت سجدہ
اس کا حق ہے، اس کو پوجو وہی رب ہے۔ اللہ 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 میرا مولا میرا مولا اللہ اللہ لا الہ الا ہم سب اس کے عاجز بندے، وہی پالے وہی مارے۔ ہم سب اس کے عاجز بندے، وہی پالے وہی مارے۔ خوبی والا سب سے نیارا، خوبی والا سب سے نیارا، میرا مولا میرا مولا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ اللہ القوی، جو کہ دعوت اسلامی کے محسنین میں سے ہیں، ان کا کلام انشاءاللہ ابھی ہم پڑھنے سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ 281 سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت لکھتے ہیں، امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں 70,000 جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ پھر سنیں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں 70,000 جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اختیار ملا ہے۔ کیا اختیار ملا ہے؟ کہ اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں۔ تو ہمارے پیارے 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 آقا سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں تو اللہ کی عطا سے سر محفل تشریف لے آئیں، جس پر کرم فرمائیں، خواب میں جلوہ دکھائیں، چاہیں تو بیداری میں جلوے سے نواز دیں۔ کاش ہماری اندھیری راتیں محبوب کے رخ روشن کے صدقے میں روشن ہو جائیں۔ آئیے بارگاہ رسالت میں ہم استغاثہ کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بغیر دیدار مشتاق ہے گھر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بغیر دیدار مشتاق ہے گھر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی پہر سے مجھے وہ روایت یاد آ گئی، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. المستدرک حدیث نمبر 7461. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک چاندنی رات کو شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت با کمال سے میں مشرف ہوا. اس وقت ایک سرخ دھاری دار لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تن اقدس کے بوسے لے رہا تھا. میں کبھی رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتا، کبھی چاند کو دیکھتا، لیکن حسن رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانیاں چاند کو بھی شرما رہی تھیں. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سدرۃ المنتہیٰ عرش و باغ رم سدرۃ المنتہیٰ اور باغ رم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب
کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دل کا ٹوٹا ہوا آپ کی نالیے دل کا ٹوٹا ہوا آپ کی نالیے جذبائے اشتیاق مدینہ لیے کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے روا گزر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے راہ گزر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں لائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں لائیے دیدائے شوق کو کیجیے بغیر دیدائے شوق کو کیجیے بغیر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اور دعوت اپنی قسمت پہ نازا رہے خاک ہو جائے پھر بھی فروزہ رہے دل کی بز میں تمنا میں ایک بار گر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری وقت ہے ایک بیمار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں
की है खड़े वक्त है पुरखतर दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बगैर दीदार मुश्ताक है गर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात गए और पिछला पगर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2832। खादिम दरबार रिसालत हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मेरे आका मक्की मदनी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद जली यानी वाज़ेह फरमान, मेरे बाद ऐसे लोग होंगे जो मेरी उम्मत में मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे। इनमें से कोई तमन्ना करेगा कि अपने अहल यानी घर वालों और माल तक खर्च करके मेरा दीदार कर ले। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, किस कदर खुश नसीब वो मुसलमान जिसे महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार का शरफ हासिल हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में देखेगा, और शैतान मेरा हम शक्ल नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ की हदीस के तहत नुज़हतुल कारी में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी फ़क़ीह आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बादे विसाल, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अगर कोई हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हो तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर करम फरमाएंगे और बेदारी में अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। लिखते हैं दूसरी तावील ये की गई यानी ख्वाब में दीदार करने वाला आखिरत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा, यानी मखसूस तरीक़े से कुर्बे ख़ास ये बारियाब होगा, यानी हाज़री की इजाज़त पाने वाला होगा। और लिखते हैं उसका ख़ातिमा ईमान पर होगा। साहिब रूहुल बयान हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद इस्माइल हक्की अली रहमतुल्लाहिल कवी ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें बयान करते हुए फरमाते हैं, जिस खुश नसीब को ख्वाब में ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत नसीब हुई और कोई नाखुशगवार मामला भी पेश ना आया, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ी या नाखुशी के आसार ना देखे, तो वो यानी ज़ियारत करने वाला, ख्वाब में आका की ज़ियारत करने वाला हमेशा खुशहाल रहेगा। वीरान जगह में दीदार मुस्तफ़ा की बहार वीराने को सर सब्ज़ो शादाब और गुलो गुलजार कर देगी। अगर मजलूम कौम की सरजमीन में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ तो उन मजलूमों के लिए मदद की खुशखबरियाँ लाएगा। मगूमूम गमों वाला, परेशानियों वाला दीदार मुस्तफ़ा से मुशर्रफ होगा तो उसके गम गलत हो जाएंगे। मकरूज दीदार मुस्तफ़ा के सदक़े कर्ज से नजात पाएगा। मगलूब
دیدار مصطفیٰ کی نعمت اسے ملی تو اسے مدد کی بشارت یعنی خوشخبری ہے. قیدی کو دیدار مصطفیٰ آزادی کا پروانہ دلائے گا. غلام کے لیے دیدار مصطفیٰ آزادی کی خوشیاں لائے گا. غریب الوطن وطن سے دور یا مفرور کے لیے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخیر و عافیت اپنے گھر والوں سے ملنے کا سبب بنے گا. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنگ دست و غریب کو اس کے رزق حلال میں برکتوں کا تحفہ عطا فرمائے گا. اگر مریض کو دیدار مصطفیٰ ہوا تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اگر مریض کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا تو بارگاہ رب العلا عز و جل سے شفا کی دولت پائے گا. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ. بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ. خزانے میں تمہارے کیا پیارے نبی ہوگی. خزانے میں تمہارے کیا کمی، پیارے نبی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے.
تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی خزاں کا خزاں کا سخت پیرا ہے غموں کا گھپ اندھیرا ہے ذرا سا مسکرا دو گے تو دل میں روشنی ہوگی ذرا سا مسکرا دو گے تو دل میں روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے اگر وہ چمکاتے ہوئے آئے غموں کی شام بھی صبح بہار بن گئی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی اندھیرا گھپ اندھیرا ہے شاہ وحشت
کا ڈیرا ہے. کہاں؟ قبر. اندھیرا گھپ اندھیرا ہے، شاہ وحشت کا ڈیرا ہے. کرم سے قبر میں تم آؤ گے تو روشنی ہوگی. کرم سے قبر میں تم آؤ گے تو روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی. لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیدار کی بھیک کب بٹے گی؟ منگتا ہے امیدوار آقا. جو خوش نصیب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خدمت کرے گا، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارے گا، آقا چاہیں گے تو کرم فرمائیں گے اور اس کی تاریک راتوں کو اپنے جگمگاتے جلووں سے روشن فرما دیں گے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری. دیکھیے ان پر کیسے کرم ہوا، آقا نے کیسے ان پر عنایت فرمائی. آپ نے کتاب لکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک نظر. جب لکھ چکے تو رات کو کتاب مکمل ہوئی، اسی رات سرور کائنات کی خواب میں زیارت ہوئی. سرکار والا تبار احوال عالم سے خبردار، شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے پر انوار کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، تم نے میرے صحابی یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ،
تم نے میرے صحابی کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے، اللہ عز و جل تمہاری عزت بچائے گا۔ مفتی صاحب لکھ رہے تھے تفسیر نعیمی، بہت پیاری تفسیر ہے آپ کی، الا ان اولیاء اللہ، اس آیت تک آپ نے تفسیر فرمائی ہے، اس سے آگے صاحبزادگان وغیرہ نے کی۔ آپ تفسیر نعیمی لکھ رہے تھے، اسی دوران قسمت نے انگڑائی لی اور مفتی صاحب نے اپنے آپ کو خواب میں اجمیر شریف میں پایا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جانب منتظر نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں اسی جانب سے اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حضور غریب نواز نے تفسیر نعیمی کا نسخہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان، عاشقوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ غافلوں کی زندگی تو آوارہ گردی میں، کھیل کود میں گزرتی ہے، دوستیوں میں، الٹی سیدھی دوستیوں میں، میچوں میں، نشوں میں، بد نگاہیوں میں، فلموں ڈراموں میں گزرتی ہے، دنیا کے چکروں میں گزرتی ہے، دنیا کے غموں میں گزرتی ہے، دنیا کے خیالوں میں گزرتی ہے، جھوٹی عزت کے چکر میں گزرتی ہے، منصب پانے کی خواہش میں عمر گھل جاتی ہے، مالدار بننے کی خواہش میں قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی کی خواہش رہتی ہے، وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، قبر میں چلے جاتے ہیں۔ مگر عاشقوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں، جستجو تلاش میں، آنکھیں ان کی جستجو میں، دل میں ارمان جمال۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی، اللہ اکبر، حافظ الحدیث، حافظ قرآن بھی تھے آپ، اللہ اکبر۔ آپ نے بیداری میں، جاگتے میں 75 مرتبہ حبیب خدا کی زیارت کی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما دے، آمین۔ اٹھا دو پردہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کبے سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، انہیں کی مایا سمر ہے،
حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، زمانہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، تیری جب کے دید ہوگی میرے جب عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے انہی کی بو مایا سمر ہے، انہی کا مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا تجھے گھیرا، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی، نہ کوئی کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی، نہ کوئی جاور، بتا سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو کل میرے پیغمبر، منزل نہیں عزیز جدا لوگ ناشنا، منزل نہیں عزیز جدا لوگ ناشنا، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر، جلد لیجے خبر آمینہ کے بسر،
جلدی لیجے خبر آمینہ کے پسر بتا تو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب حشر میں جب روتے بلکتے دیکھا حشر میں جب روتے بلکتے دیکھا رحم کھاتے بدکار کے پاس بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا کریم اپنے کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا
آقا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کی شان دیکھیے، ان پر کرم مصطفیٰ دیکھیے۔ تذکرہ امام احمد رضا صفحہ نمبر 11 پر امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی آرزوئے لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات کی قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلب میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی اے بہار جھوم جا کہ تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے۔ وہ دیکھ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سوئے لالا زار جنی جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں۔ مکتہ میں بارگاہ رسالت میں اپنی عاجزی اور بے مایگی یعنی مسکینی کا نقشہ یوں کھینچا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عاجزی کرتے ہوئے کتے کے لفظ استعمال کیا ہے، مگر ادباً شیدا لکھا ہے۔ یہ غزل بارگاہ رسالت میں پیش کی اور دیدار کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمانے سر سے، سر کی کھلی آنکھوں سے بیداری میں سیدی اعلیٰ حضرت زیارت محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ شربت دید نے اور آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے جذبات۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، مدنی چینل کے ناظرین، دیدار مصطفیٰ کی آرزو یقیناً ہر مسلمان کو ہوتی ہے آپ کو بھی نا؟ کیا کریں، یہ آرزو کیسے پوری ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم۔ دیدار رسول پانے کا ایک نسخہ یہ، اور یہ بھی ہے کہ کثرت درود کی سعادت حاصل کریں، آقا کی تعظیم کی خاطر پڑھیں، وہ چاہیں گے تو جلوہ بھی دکھا دیں گے۔ یہ مدنی پنسورہ میں امیر اہل سنت نے جو دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار ہیں ان کے لیے درود پاک کا صیغہ لکھا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 167 پر ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی،
اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو، کس کے جسم کو؟ جو حوض کوثر سے پانی پیے گا، اللہ عز و جل دوزخ پر حرام کر دے گا۔ آئیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی کئی بہاریں ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کیا اور دعا کی، الحمدللہ دوران قافلہ ہی دیدار رسول کی آرزو پوری ہو گئی۔ دیدار مصطفیٰ چاہیے، قفل مدینہ لگا لیں۔ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ دعوت اسلامی والے مناتے ہیں، کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہم بھی قفل مدینہ والے ہو جائیں۔ خاموش شہزادہ رسالہ صفحہ نمبر 34، امیر اہل سنت لکھتے ہیں، ایک اسلامی بہن کی تحریر کا لب لباب دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت پر مبنی سنت و بھرے بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے قفل مدینہ کی ترکیب شروع کی، یعنی خاموشی کی عادت ڈالنے کا سلسلہ کیا۔ 3 ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی۔ الحمدللہ عز و جل خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ فضول گوئی سے بچنے کی کوشش کے تیسرے دن میں نے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنت و بھرے بیان کی ایک مزید آڈیو کیسٹ بنام اطاعت کسے کہتے سنی۔ یہ امیر اہل سنت کا بیان ہے۔ رات جب سوئی الحمدللہ عز و جل کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب میں دکھائی دینے لگا۔ جنگ کا نقشہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لیے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرتے ہیں۔ وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں کفار کے سردار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان پر تیر چڑھا لیتے کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ چنانچہ اپنے مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں، پھر حاضر ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، وہ اسلامی بہن کہہ رہی ہیں، مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی خوب واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی۔ باقی سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے۔ مزید لکھا ہے الحمدللہ صرف 3 دن کی فضول گوئی سے بچنے کی کوشش سے مجھ پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہو گیا۔ بس میری تمنا ہے کہ کبھی بھی میری زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکلے۔ آپ دعا کیجئے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ کاش ہمیں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے تو کیا عجب، زبان کا قفل مدینہ لگانے کی برکت سے پیارے آقا کرم فرما دیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، جو چاہتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے اسے چاہیے کہ کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرتا رہے۔ کاش میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی۔ تو جو کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرے گا انشاءاللہ اس پر بھی کرم ہوگا، اور جو سادات کرام سیدوں سے محبت کرے گا
انشاءاللہ اس پر بھی کرم ہوگا. اولیاء سے محبت کرے گا اس پر بھی کرم ہوگا, صحابہ سے محبت کرے گا اس پر بھی کرم ہوگا, آقا کی سنتیں اپنائے گا اس پر بھی کرم ہوگا, اور آقا کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا, انشاءاللہ ان کا کرم دنیا میں, نظام قبر میں, حشر میں ہر دم ساتھ ہی ساتھ ہوگا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں, انشاءاللہ کرم ہی کرم, کرم ہی کرم ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے, ہم گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی گزارنا شروع کر دیں. کاش کاش کفل مدینہ کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, پر ہے سایہ
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم عیش شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں پھنسنا جا کہ قیامت میں مولا کہیں، کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں پھنسنا جا کہ قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم۔ موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم۔ سنگ در پہ تمہارے ہو میری جبی، سنگ در پہ تمہارے ہو میری جبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو۔ کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں